السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آواز ٹھیک نہیں، آواز ٹھیک ہے، وہ خراب ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت۔ آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رات یہ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اتوار تو 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے ہے، تو بچوں کو تیار کر کے لائیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی ترانہ، کوئی گفتگو پاکستان کے حوالے سے کرے۔ تو میں نے عتیق صاحب سے پوچھا کہ کوئی بھی نہیں ہے کسی نے؟ تو یہ پاکستان سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس کے اوپر گفتگویں بھی کریں، ہمارے بچے بھی اس کو یاد رکھیں۔ اگر اس کو جو لوگ اپنے جغرافیے کو بھلا دیتے ہیں، جو لوگ اپنے جغرافیے کو بھلا دیتے ہیں، اللہ ان کی تاریخ کو بدل دیتا ہے۔ اور جو تاریخ کو بھلاتے ہیں، اللہ ان کا جغرافیہ بدل دیتا ہے۔ ہم نے غیروں سے سیکھا کہ یہ باتیں کرنا کہ پدرم ماں سلطان بہت بری بات ہے، کہ میرا باپ بادشاہ تھا۔ ہمارے اندر غیروں کی یہ بات رچ بس گئی۔ وہ کہتے یہ بتاؤ کہ آج تم کیا ہو، اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر یورپ کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اپنے ماضی کو یاد نہ کریں تو ان کو دکھتا ہے کہ ان کے ماضی میں ان کے اپنے کہنے کے مطابق بھی ڈارک ایجز ہیں، ان کے سیاہ زمانے، ان کے سیاہ کرتوت ہیں۔ وہ تہذیب و تمدن سے عاری لوگ تھے۔ لیکن کیا ان کے کہنے پہ میں بھی تہذیب کو بھلا دوں؟ میں بھی اپنی تاریخ کو بھلا دوں؟ میری تاریخ میں تو محمد رسول اللہ، میری تاریخ میں تو
ابو بکر، عمر فاروق، عثمان بن عفان، علی مرتضیٰ اور عمر بن عبد العزیز جیسی بڑی شخصیتیں اور ان کے عظیم ادوار ہیں. میرے ماضی میں تو خالد بن ولید ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں. میرے ماضی میں ٹیپو سلطان ہے، سراج الدولہ. کیا میں بھی بھلا دوں؟ یہ تو میرا سرمایہ افتخار ہے. میرے مستقبل کی راہیں میرے ماضی سے نکلتی ہیں. میری کامیابی، میری کامرانی کے راستے میرے ماضی سے بنتے ہیں. ہم نے غیروں کے کہنے پر اپنے ہیروز بدل دیے. ہیرو ایسے نہیں بدلا کرتے، نگاہ کا زاویہ ایسے نہیں بدلا کرتا، سوچ کا دھارا ایسے نہیں بدلا کرتا. ڈومینیٹ قومیں دوسروں کو جب غلامی میں بھیج دیتی ہیں تو غلام قوموں کی سوچ ایسی ہی ہو جاتی. بہت دور بھی نہ جائیے، کسی ابو بکر، عمر فاروق، عثمان بن عفان اور عمر بن عبد العزیز کی بھی بات نہ کیجیے. میرے قریب ترین ماضی میں ٹیپو سلطان، ہم نے ان کو بھی بلایا. وہ ٹیپو سلطان جو اپنے باپ کی ریاست کے اوپر قائم حکومت کر رہا تھا، جس دن اقتدار ملا، اقتدار ملتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ریاست میسور کو مملکت خدا داد قرار دے دی. آج جو ریاست کو مملکت خدا داد کہتا ہے، ہم اسے دقیانوسی، پرانے خیالات کا حامل، آج کی دنیا کے ساتھ نہ چلنے والا، اس طرح سمجھتے. ہماری سوچ کا دھارا بدل گیا ہے. غلامی کہیں سے آ گئی ہے ہمارے اندر بھی. ٹیپو سلطان نے پہلے دن ہی اقتدار سنبھالتے ہی جس وقت یہ کہا کہ یہ مملکت خدا داد ہے، تو نظام عدل جو اسلام نے دیا تھا اس کا نفاذ بھی کر دیا. اور معاش کے معاملے میں حضرت ٹیپو نے، حالانکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ رواداری کے اندر اس حد تک آگے تھے کہ ان کے اکثر وزراء ہندو تھے، لیکن اور وزراء کا تو یہ جو ہندو تھے مہاجن، ان کے تو زندگی کا دار و مدار ہی سود پر تھا. اس بندے نے کہا کہ کالی کمیر والے نے کہا ہے کہ سود حرام ہے، میرے اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے، تو پھر آج کے بعد سود حرام ہے. اس کے اخلاص کی برکتوں کا ذرا اندازہ کیجیے. آج اس وقت بھی جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ریاست میسور اور سرنگا پٹم کے علاقوں میں کوئی سودی بینک نہیں چل رہا. ہندوستان کے اندر بھی سب غیر سودی بینک ہیں. ہاں، انسانی کاوشوں میں کوئی کمی رہ جائے یہ اور بات ہے،
لیکن ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی انہوں نے جو بینکنگ سسٹم بنایا ہے، انہوں نے رائج الوقت جو بینکنگ سسٹم اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ آج بھی وہاں پر غیر سودی نظام چل رہا۔ اگر ریاست کو مملکت خداداد قرار دیا ہے تو ظلم کے نظام کو بہتری کر دی، کسی طاقتور کو کسی کمزور پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں رہنے دی، اور کہا یہ سچ ہے کہ میں دین کے معاملے میں، لوگوں کے مذاہب کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن کسی خامند کے مر جانے پر اس کی بیٹی، اس کی بیوی کو زندہ جلا دینا، ستی کرنا اس کے ساتھ، یہ ظلم ہے، یہ نہیں آج سے ہوگا۔ حالانکہ اس سے پہلے، بہت ہی قریب پہلے، حیدر علی کے زمانے میں بھی ایک خاتون کو ستی کیا جانے لگا تو ٹیپو اس وقت شہزادہ تھا، تو شہزادے نے اپنے حکم کے ساتھ اس کو ستی نہیں ہونے دیا، تو اس کے باپ نے اس کو جرمانے کی سزا کی تھی کہ اس خاندان کو اب ٹیپو سلطان اپنی ذاتی جیب سے پالے گا، لیکن ٹیپو سلطان نے آ کر ستی کے اس ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس کی برکات پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اب ستی وہاں پہ نہیں ہوتی۔ اب خامد کی چتا پر بیوی کو نہیں جلایا جاتا۔ خوشحالی اس ملک کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر آئی۔ اور اس زمانے کا انگریز بھی یہ بات کہتا تھا کہ سارا ہندوستان فتح ہو جائے تو ہم اسے کامیابی نہیں مانتے، جس دن ریاست میسور اور یہ فتح ہوگی تو اس دن ہم اس کو مان۔ اور ٹیپو سلطان کی شہادت پر جو جرنیل نے پہلا جملہ کہا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا۔ یہ ایمان کی بنیاد پر بننے والی حکومتیں آزادی کا رستہ دکھاتی ہیں۔ سنتالیس میں خواب ہم نے بھی دیکھا، یہ خواب تو تسلسل تھا اس وقت کا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدہ کے ساحل پہ کھڑے ہو کر ہماری طرف منہ کر کے کہا تھا کہ مجھے اسلام کی خوشبو کس طرف سے آ رہی ہے۔ اس میں محمد بن قاسم کا آنا، یا ان سے پہلے یہاں لاہور کے اندر غزنی سے اٹھ کر آنے والے حضرت علی حجویری کا یہاں پہنچنا، بابا فرید الدین شکرگنج کا اپنا ڈیرا لگانا، اس خوشبو کی تلاش میں تھا۔ محمد رسول اللہ نے جو دیکھا تھا اس کو تعبیر دینے کے لیے کہ بات اللہ نے اقبال کے دل میں ڈالی، یہ محمد علی جناح کے دل میں ڈالی۔ اور اگر انالیسس کر کے دیکھیں، نہ محمد علی جناح اس ڈگر کے آدمی تھے، نہ اقبال اس ڈگر کے آدمی تھے۔
اقبال کا ابتدائی زمانہ اور ان کی شاعری، پہلی کتاب کا نام ہے رخت سفر. یہ لب و رخسار کی شاعری ہے، یہ عشقیہ شاعری ہے. اللہ نے اس کو چنا ان کی صلاحیتوں پر اور اس کو اندر سے بدل دیا. وہ بانگے درا کا شاعر بن گیا، وہ بالے جبریل کا شاعر بن گیا، وہ پاکستانی آزادی کا لمبردار بن گیا. ان کے خواب کو دیکھو، ریکنسٹرکشن آف اسلام کو پڑھ کے دیکھیے. ان کا خواب ایک سیکولر ملک نہیں تھا، یہ تو خلافت کا ایک نظام وہ چاہتے تھے. اور اسی کی بازگشت تھی جو آپ نے تو سنی نہیں، لیکن بڑوں سے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو نعرہ صرف ایک تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی ایک نعرہ تھا، کوئی دوسرا نعرہ نہیں تھا. دنیا کے نقشوں میں نئی مملکتیں بنتی ہیں، اقوام متحدہ اسے ویلکم کرتی ہے، اسے اپنا ممبر بناتی ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی گونج میں بننے والے کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا. تو سازشوں کے جال پہلے دن سے پھیلا دیے گئے. جس وقت پاکستان معرض وجود میں آ گیا، مجھے خدشہ ہونے لگا ہے کہ کہیں میری ساری گفتگو سیاسی ہی نہ ہو جائے. لیکن میں کیا کروں، میرے اس وقت دماغ میں جو لائن چل رہی ہے وہ ایسی ہی ہے. دنیا بھر کی تحریکوں کو اگر آپ پڑھ لیں، دنیا بھر کی آزادی اور دنیا بھر کے کسی حوالے سے بھی کوئی موومنٹس جو چلتی ہیں، موومنٹس غریب گھرانوں کے لوگ اور مڈیاکر گھرانوں کے لوگ چلاتے ہیں. کبھی سنا ہے جاگیردار اور وڈیرے اور خاقان، سرمایہ دار، کارخانہ دار، جاگیردار، انہوں نے موومنٹ چلائی ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ تو پاکستان کی اس تحریک کے اندر نوابوں، جاگیرداروں، وڈیروں اور خاقانوں کے علاوہ اور کون تھا؟ یہ کیسے اس میں داخل ہو گئے؟ کیا یہ انہونی بات نہیں تھی؟ یہ چیمے چٹھے، یہ وڈیرے بڑے سارے، یہ اپنا وہ جاگیرداری نظام، آپ نے اگر جاگیرداروں کو دیکھا ہو، وہ امت کے فائدے کے لیے اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ اپنے علاقے میں نہ اسکول بننے دیتے ہیں نہ سڑک بننے دیتے ہیں. ان کے سینے میں یہ محبت کہاں سے پیدا ہو گئی؟
اس کو اگر آپ انالیسس کریں تو آپ کو پتا چلے گا. یہ بات تو حضرت من شمس تھی کہ برطانیہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس ملک کو اپنے قبضے میں رکھنے کا اہل نہیں رہا, اس نے چھوڑنا تھا. تو ڈیموکریٹک نظام یہاں پہ چھوڑ کے وہ جا رہا تھا, انتخابات کے ذریعے حکومتیں بننا تھی. تو مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی اور وہ بھی بکھری ہوئی تھی. اس کے مقابلے پہ ہندوؤں کو اور سکھوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی. اس وقت کا جو سب سے بڑا لیڈر جس کے پیچھے پوری قوم لگی ہوئی تھی ہندو, اور مسلمانوں کے اندر سے بھی بہت سارے لوگ ان کا ساتھ دے رہے تھے, وہ پنڈت جواہر لال نہرو تھا. اور پنڈت جواہر لال نہرو وہ سوشلسٹ خیالات کا حامل تھا. اس نے اعلان کر دیا تھا کہ مملکت کی آزادی کے بعد جگیرداروں وڈیروں نے ہندوستان کی جن زمینوں پر قبضہ کر کے لوگوں کو اس کی خوشحالی سے محروم کر رکھا ہے, ان سے ان کی زمینیں واپس چھین لی جائیں گی, نیشنلائز کر لی جائیں گی. جو بوئے گا وہی کھائے گا, جو اس کا نعرہ تھا. تو جگیرداروں کو ڈر ہوا کہ اگر اقتدار سارا ہندو کو مل گیا تو ہماری جگیریں نہیں بچیں گی. اور فعلاً 48 کے اندر آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے اندر اس نے اصلاحات کی اور سارے جگیرداروں سے اس نے جگیریں چھین کر لوگوں کے اندر بانٹ دی. یہی ڈر تھا انہیں کہ پاکستان میں نہ ہو جائے. اس وقت جو اخلاص کی بنیاد پر کام کر رہی تھی جماعت, اس کا نام مسلم لیگ تھا. جماعتیں اور بھی تھی, لیکن اللہ نے اسی کو چنا تھا کہ اس کے ذریعے کام کروانا ہے. یاد رہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ایک سنت ہے کہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. بچے بوڑھے جوان سارے کھڑے تو ہو گئے تھے, تو آزادی تو ملنی تھی, لیکن اقتدار جن کے ہاتھ میں آیا وہ مسلم لیگ تھی. مسلم لیگ کے اس زمانے کے لوگوں سے بھی دل برداشتہ ہو کر حضرت قائد اعظم رحم اللہ تعالی 2 دفعہ واپس چلے گئے. ہے یاد کہ نہیں؟ جب دوسری دفعہ گئے ہیں تو پاکستان بننے کی امیدیں دم توڑنے لگی. مفتی اعظم فلسطین کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک اجمی عربی زبان میں رو رو کے اللہ سے باتیں کر رہا تھا. مجھے اس کی آوازیں کانوں میں ٹکرائیں تو میں خود وہی ٹھہر گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ آج تیرے گھر آیا ہوں, تیری جنت مانگنے نہیں آیا. وہ مدینہ کی حکومت جس کو بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے مارے کھائی ہیں, وہ مدینہ کی حکومت جس کے لیے آپ نے شب ابی طالب کے اندر دن گزارے,
جس کے لیے صحابہ نے مارے کھائی ہیں. یا اللہ ایسی مملکت مانگنے آیا, ایک ایسی مملکت دے دے جس میں تیرے دین کا نفاذ ہو, تیرا جھنڈا بلند ہو. کہتے میں کھڑا ان کی دعائیں سنتا رہا, وہ دیکھ تک سسکیوں سے روتے رہے اور یہ دعائیں کرتے رہے. کافی دیر کے بعد جب وہ غلاف کعبہ سے باہر آئے تو میں نے تعارف حاصل کیا, وہ مولانا محمد علی جوہر تھے. یہاں سے مولانا محمد علی جوہر مدینہ منورہ چلے گئے. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر دیر تک روتے رہے اور پاکستان کے لیے دعائیں کرتے رہے. جب آنکھ لگی تو محمد رسول اللہ کی زیارت ہو گئی. رسول اللہ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ حضرت کہ ایک امید بنی تھی کہ مملکت خدا داد بھی نصیب ہو جائے گی, اور محمد علی جناح تو ناراض ہو کے واپس چلے گئے, اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر سب لوگ اکٹھے ہو سکے. تو رسول اللہ نے فرمایا محمد علی ابھی یہاں سے سیدھے لندن چلے جاؤ اور جا کے محمد علی جناح سے میرا پیغام دینا, انہیں کہنا تیرے رسول نے حکم دیا ہے کہ فوراً واپس جا ہندوستان اور پاکستان بنانے کی جو تحریک چلائی اس کو کامیابی تک چلا. جب وہ وہاں سے نکلے انگلستان پہنچے تو قائد اعظم کو منانے کے لیے بہت سارے لوگ پہلے جا چکے تھے اور وہاں سب کو جواب دے چکے تھے. انہوں نے محمد علی جوہر سے بھی کہا جناب جوہر اگر تو مجھے واپس لے کر لینے کے لیے آئے ہیں تو ابھی یہیں سے واپس چلے جائیں. ہاں میرے مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں تو اہلا و سہلا. انہوں نے کہا کہ جناب جناح میں تو ایک پیغمبر ہوں, میں تو ایک پیغام لے کر آیا ہوں, تو اپنی رودات سنا دی کہ کس طرح میں حرم سے نکلا یہ دعائیں کر کے. تو جب میں حرم مدینہ میں پہنچا تو یہ خواب مجھے آیا ہے محمد رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. انہوں نے یہ پیغام دیا کہ محمد علی جناح کو جا کے کہو تو یہاں سے فوراً ہندوستان چلا جائے اور ہندوستان جا کر پاکستان کے تکمیل کے اس مشن کو پورا کرے. کہتے محمد علی جناح مجھ سے بالکل ایک کمرے کی دیوار کے اس سائڈ پہ میں بیٹھا ہوا تھا, درمیان میں بڑا میز تھا اور آخری دیوار کے ساتھ محمد علی جناح بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے تیزی سے اٹھ کر آئے اور میرے گھٹنوں کو پکڑ کے پوچھا جوہر صاحب کیا رسول اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ ان کے ہاں آپ کا نام لے کر مجھے کہا ہے. پھر آپ نے فرمایا دنیا کی ساری قوتیں بھی اب میرا راستہ روکے, اب میں نہیں رکوں گا, میرے رسول کا حکم ہے یہ. تو پاکستان تو معمولی بات نہیں تھی, میرے رسول کا حکم. اور دن بھی کون سا چنا؟
27 رمضان المبارک نزول قرآن کی رات جب کام کر رہے تھے محمد علی جناح، تو صحافیوں نے پوچھا کہ جس ملک کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں اس مملکت کے لیے کوئی دستور بھی بنا لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا دستور 1400 سال پہلے بن گیا تھا، اب ہمیں دستور بنانے کی ضرورت نہیں رہ گئی، اور قرآن پکڑتے یہ ہمارا دستور۔ اور نزول قرآن کی رات اللہ نے ہمیں پاکستان نصیب فرمایا۔ یہاں سے جب معجزہ ہو جاتا ہے تو قوم کا اس وقت امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ جب معجزے آتے ہیں، معجزے اللہ تعالیٰ عموماً دکھایا نہیں کرتا۔ دنیا بھر کی تحریکیں جنہوں نے آزادی حاصل کی ہے ان پہ ذرا نظر دوڑائیں، کوئی ایک مملکت بھی ایسی ہے وہ جو اس طرح بنی ہو جس طرح پاکستان بن گیا؟ اس کی تحریک میں ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا، اس کی تحریک کے اندر ایک بندہ ایک دن کے لیے نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جیل میں نہیں گیا۔ پاکستان کی اس تحریک میں کسی کی نصیب تک نہیں پھوٹی۔ آزادیاں کبھی یوں بھی ملا کرتی ہیں، کبھی آزادیاں یوں بھی ملا کرتی ہیں۔ جائیے جا کے کشمیر والوں سے پوچھیے آزادی کس کا نام ہے؟ 24 گھنٹوں میں 10 افراد شہید ہوئے۔ ماؤں سے ان کے لال چھن گئے ہیں۔ غاصب کبھی بھی آزادی اس طرح نہیں دیتا۔ اگر آپ کے دماغ میں ہو وہ کچھ خون جو کہ بٹوارے کے وقت ہوا تھا تو وہ آزادی کے لیے نہیں تھا، وہ تو دشمن کی ایک چال تھی جو اس نے فرقہ واریت وہاں پہ چلا دی۔ ادھر سے جانے والوں لوگوں کو مسلمانوں نے مارا اور لوٹا، ادھر سے آنے والوں کو جو لوگ تھے ان کو ہندوؤں نے جو ادھر آ رہے تھے ان کو مارا اور ان کو لوٹا۔ یہ بٹوارے کے وقت ہوا ہے، لیکن جو آزادی کی لڑائی ہے ایک شخص کی نصیب تک نہیں پھوٹی، یہ معجزاتی طور پہ نصیب ہوا ہے۔ جب نزول قرآن کی رات ہو اور لا الہ الا اللہ کے نعروں کی گونج میں ہو تو اس مملکت کو جس کو قائد اعظم کہیں کہ ہمیں نئے دستور کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دستور قرآن حکیم ہے، اس کا دستور کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پھر ہم نے اسے پس پش ڈالا اور آغاز کیا 37 کے ایکٹ کے تحت۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی جس وقت معجزے دکھاتا ہے اور معجزوں کے بعد قوم کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اگر اس میں فیل آ جائے تو اس کو اس کی سزا ضرور دے دیتا ہے۔ اگر بہت سارے معجزے دکھائے ہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تو انہیں کو کہا ہے کونوں کے ردتن خاص ان ذلیل بندر بن جاؤ۔ اگر قوم نے نشانی مانگی تھی تو صالح کو اونٹنی دے دی گئی، تو اگر قوم نے قدر نہیں کی تھی پھر انہی کے لیے دمرنہم تدمیرا، ہم نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ تو تاریخ،
یہ تو اللہ کا دستور ہے. ہم نے بھی قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی تو پہلے ہی بیماری کے آخری مراحل میں 48 میں جب آپ زیارت میں تھے تو پوری کیبنٹ ملنے کے لیے آئی، زیارت میں ہی ملنے کے لیے آئی. کرنل الہی بخش اس کے راوی ہیں. جب وہ مل کر واپس جانے لگے تو قائد اعظم نے اپنی بہن جو کہ ساتھ ہی رہتی تھی اسے پیار سے فاطمی کہتے تھے. فاطمی، جانتی ہو کہ یہ سب لوگ کیوں آئے تھے؟ کہیں گے ہاں آپ کی تیمارداری کے لیے آئے تھے. کرنل الہی بخش یہاں پر وہ اپنے طور پہ لکھتے ہیں، ایک ذہن میں بجھی ہوئی ہنسی حضرت قائد اعظم کے لبوں پہ آئی. اس پھیکی سی ہنسی کے اندر آپ نے فرمایا، نہیں فاطمی، یہ میری آخری سانسیں گننے کے لیے آئے. گورنر جنرل آف پاکستان ہو اور بیماری کے اس عالم میں ہو، اس کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو جائے. یہ خود بخود ہو گیا تھا پیٹرول ختم. ٹی بی کے علاج کے لیے اس زمانے میں بھی انگریز نے جس جگہ کو چنا تھا وہ تو مریض تھا، اور بہترین علاج تو مری میں ہی ہوتا تھا. تو گورنر جنرل کو زیارت میں کیوں لے گئے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات پیدا ہوئے اور مسلم لیگ کی قیادت نے قرآن حکیم کو اپنا دستور نہیں بنایا. حضرات محترم، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف جماعتوں اور احزاب کی حکومت رہی ہے، تو آج کے اس موقع پہ میں اس کی بھی وضاحت کر دوں. پاکستان میں اب تک ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے اور اس کا نام مسلم لیگ. جس نے پاکستان بنایا تھا اس کا نام تو مسلم لیگ تھا. یہ چونکہ مفاد کے آدمی تھے، جگیردار اور وڈیرے اور خاقان تھے، تو ہر ایک کی مفاد کے حوالے سے خواہش ہوتی تھی کہ کل کی صبح ہو تو وزیر اعظم میں ہوں. حضرت قائد کی آنکھیں کیا بند ہوئی. ان کی زندگی کے حالات بھی میں نے دو ایک واقعات آپ کو سنائے. ہر ایک نے رات ہوتی تو حکومت کوئی اور ہوتی، صبح ہوتی تو پتہ چلا انقلاب آ چکا ہے، دوسری حکومت بنتی اپنے مفاد کی خاطر، جس کے اوپر پھپتی کستے ہوئے گاندھی جی نے یہ فرمایا تھا، میں اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنا پاکستان کے اندر وزارتیں تبدیل ہو جاتی. جہاں کسی سے مفاد ٹکرایا فوراً ہی سازش کا نظام چلایا، اس کو اٹھا کر نیچے پھینکا اور خود آ گئے. اور جب دوسرے نے دیکھا کہ اس نے میرے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے، رات کی مسلم لیگ صبح کی کونسل مسلم لیگ بن چکی ہوتی تھی. رات کی کونسل مسلم لیگ صبح کی کیوم لیگ بن چکی ہوتی تھی.
اور رات کی کیوم لیگ صبح ہوتی تو وہ جنا لیگ بن چکی ہوتی، وہ رات کو سوتے تو جنا لیگ ہوتی، اگلے دن اٹھتے تو پتا چلتا کہ ایک بیوروکریٹ نے قبضہ کر لیا، اور عین اس دن لگاتا ہے جب 56 کا آئین بننے والا، جو کہ اسلام کے قریب کا تھا، اور موومنٹ بھی جو چلائی علماء کو اٹھا کر، یہ میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں، اس وقت ختم نبوت کے نام پہ ایک موومنٹ چلائی، لوگ اس میں دیوانہ وار اپنی جانیں دینے لگ گئے، وہ ان کی اپنی چلائی ہوئی تھی، وہ چلائی اس لیے تھی کہ مارشل لا لگانے کے لیے رستہ ہموار ہو جائے، ورنہ اتنی شہادتوں کے بعد اس وقت ہی کوئی فیصلہ ہو جاتا۔ 56 کے آئین کے پاس ہونے سے ایک دن پہلے مارشل لا لگا، اس سے جان چھوٹی تو کنونشن مسلم لیگ بن گئی، پگارا لیگ بن گئی، پگارا مسلم لیگ، پگارا مسلم لیگ پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ادھر کنونشن مسلم لیگ بن گئی، ایوب خان کے اقتدار جو فوجی تھا وہ غیر فوجی اقتدار میں منتقل ہو گیا کنونشن مسلم لیگ کے نام سے۔ کنونشن مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل اور حضرت ایوب خان کو ڈیڈی کہنے والے جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے، وہ مسلم لیگ پوری کے سیکریٹری جنرل تھے۔ اور کنونشن مسلم لیگ کے اندر یہ مسلم لیگ کے جو سندھ تھا، سندھ کا علاقہ مسلم لیگ سندھ، اس کے سربراہ تھے سر شاہ نواز بھٹو، جناب ذوالفقار علی بھٹو کے والد محترم۔ رات کو نام کونسل مسلم لیگ سے ایک دم تبدیل ہوا تو کنونشن مسلم لیگ میں چلے گئے، اور کنونشن مسلم لیگ میں آ کر انہوں نے اقتدار کے مزے لینے شروع کر دیے، اور جب ان کے خلاف پھر سازشیں چلیں تو ایک مارشل لا پھر لگ گئے۔ اس کے بعد جب زیادہ کا مارشل لا لگا تو اس کے بھی اصل جو باتیں ہمیں بعد میں ملی، اور ان کے بیٹے جس پارٹی میں گئے وہ بھی کون سی تھی؟ پیپلز پارٹی کسی الگ پارٹی کا نام نہیں ہے، ان مفاد پرست لوگوں کا نام تھا جنہوں نے پارٹیاں بدلنے کے لیے، اب پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے نام انگریزی میں رکھ لیا پیپلز پارٹی۔ عین الاسلامیہ میں ایک اور صاحب تھے، وہ بھی کام کر رہے تھے، وہ مشرقی پاکستان میں کام کر رہے تھے، انہوں نے اس نے پیپلز پارٹی اور انہوں نے عوامی لیگ رکھا۔ تو جانتے ہیں یہ جو عوامی لیگ کے مجیب الرحمان تھے، یہ کون ہے؟ ان کی شخصیت کیا ہے؟ اوریجنل کس پارٹی سے ہیں؟ پورے پاکستان کے جو ایم ایس ایف تھی، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، یہ اس کے پریزیڈنٹ تھے 47 میں، اور قائد اعظم رحم اللہ تعالی کے یہ باڈی گارڈ تھے۔ ہم نے اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کیا، جو اللہ کے دین کے لیے نفاذ کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ہم نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اپنے دامن ان سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔
جو برملا کہتے تھے پاکستان کی بقا صرف اس میں ہے کہ اس میں اللہ کے دین کا نفاذ کر دیا جائے. 50 کی دہائی ہو یا 60 کی دہائی ہو، ذرا اپنا زمانہ دیکھیے جسے جم خانہ کہتے ہیں. وہاں ہمارے کالے انگریز، یہ کالے انگریز کی اصطلاح سمجھتے ہیں، یہ ہمارے کالے انگریز گورے انگریزوں سے بھی آگے جا چکے تھے. اگر طلاقوں کی ریشو آپ نے دیکھنی ہو تو 57 سے لے کر 67 تک پاکستان میں سب سے زیادہ طلاقیں بیوروکریٹس کے ہاں ہوں گی. وہ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر موو کرنا ہے، بال کاٹو اور میرے ساتھ جایا کرو، اور باس کی رکھیل بننے پر مجبور کرتے بغیر سے کس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. اور اس ملک میں یہ نعرے لگے، اسلام کے لیے بننے والے ملک میں سوشلزم آوئی آوئی. اور لگانے والے کوئی کافر نہیں تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے مسلمان. اللہ اس کو گوارا کرتے. یہ وہی قوم ہے جو تھوڑے دن پہلے کہہ رہی تھی پاکستان دے دو، لا الہ الا اللہ کی حکومت بنائیں گے، قرآن ہمارا دستور ہوگا. وہ سوشلزم کے نعرے لگا رہی تھی. اور مشرقی پاکستان میں مولانا بشانی، جالو جالو آگن جالو ان کا مشہور نعرہ. اور ہمارے ہاں یہاں کیا ایک اسٹیشن ہے جی، مجھے تو یاد نہیں رہا نام اس کا، وہ یہاں ان کا مثالی جو استقبال ہوا ہے وہ لاہور کے قریب کوئی جگہ ہے، نہیں وہ لاہور کوئی دوسرا شہر، اس میں ان کا استقبال ہوا. اور وہاں پہ آسمان نے یہ جملے سنے، مئو ہمارا محمد تمہارا. اسی مسلم لیگ کے دور میں اللہ سے بغاوت کی بنیاد پر نظام چلا، ظلم کی بنیاد پہ نظام چلا، اور لوگ یہ باتیں کرنے لگ گئے یار اس سے اچھا تو انگریزوں کا زمانہ تھا. اور قرآن حکیم سے اتنی دوری ہوئی کہ مسلمانوں نے سمجھا اگر ہم دین پڑھیں گے تو ہم نکو بن جائیں گے. مشرقی پاکستان میں بچوں کو اسلامیات پڑھانے کے لیے اسکول لیول سے لے کر کالج لیول تک مسلمان نہیں ملتے تھے. ہندوؤں نے ہمارے بچوں کو اسلامیات پڑھائی. جس قوم کو استاد ہندو ہو اور اسلام پڑھا رہا ہوگا، کیا پڑھائے گا، کن بنیادوں پہ اٹھائے گا؟ اس بنیادوں پہ اٹھنے والی قوم اس نے پھر وہ کمیونسٹوں کے ہاں ایک بڑا زبردست سلوگن ہوتا ہے لوگوں کو ساتھ ملانے اور دوسروں کو ڈھا دینے کے لیے، وہ محرومیوں کا نام لیتے. اور عوامی لیگ حضرت قائد اعظم کے باڈی گارڈ اور اس زمانے کے ایم ایس ایف کے پریزیڈنٹ اس نے جب موومنٹ چلائی پاکستان سے علیحدگی کی 6 نکات کی بنیاد پر، اور 6 نکات ایسے تھے جس کا اس کو بھی صحیح پتا نہیں تھا کہ 6 نکات کے اندر کیا باتیں مثبت.
اس نے ہندوستان سے مل کر پاکستان کے اندر اس طرح کا کارنامہ سر انجام دیا کہ پوری جنریشن یوں اٹھا دی جو اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کے ناول اور اس طرح کے افسانے پڑھتی ہوئی بڑی ہوئی تھی. جس وقت ایوب خان صاحب نے یہ اسلام آباد کو خوبصورت بنا لیا تو یہ افسانے اور ڈرامے اس وقت بنے. تو ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں اپنے ملک کے دارالخلافہ میں گیا تو آسمان سے بلند کرتی باتیں کرتی بلند عمارتیں دیکھی، دل خوش ہو گیا. سیاہ چوڑی کھلی سڑکیں، اب چٹاگاؤں میں تو ایسی سڑکیں کا ممکن نہیں تھا. سیاہ کھلی کالی سڑکیں دور دور تک اس بات کا اعلان کرتی تھیں کہ پاکستان از گریٹ. میں اپنی گلیوں کو دیکھتا، میں اپنی گلیوں کے رہنے والوں کو درماندہ دیکھتا تو میں روتا. میرا منہ اوپر کا اوپر تھا، چلتے چلتے مجھے ٹھوکر لگی، میں زمین پر گرا، مجھے زخم تو آئے، میرا خون تو نکلا، لیکن میں چمٹ گیا اس زمین کے ساتھ کیونکہ وہاں سے پٹسن کی خوشبو آ رہی تھی. مغربی پاکستان کے پنجابیوں نے ہماری پٹسن لوٹ کر اپنے آپ کو سجا لیا اور ہمیں محرومیوں کے حوالے کر دیا. اس طرح ایک قوم تیار کی اور اسلام کے نام لینے والوں کو باقاعدہ مارا جانے لگا. اسی پلٹن میدان میں مولانا مودودی جو اس وقت اسلامی نظام کے نفاذ کے واحد نمبردار تھے، اس وقت یہ دوسری پارٹیاں تھیں ہی نہیں، معدوم پارٹیوں تھی. انہوں نے جلسہ کرنا چاہا تو جلسہ عوامی لیگ کے لوگوں نے نہیں کرنے دیا تھا. حالانکہ ووٹ جب رزلٹ آیا تھا 70 کے انتخابات کا، مشرقی پاکستان میں بھی جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر تھی، عوام کی صورتحال میں بتا رہا ہوں، اور مغربی پاکستان میں بھی پیپلز پارٹی کے بعد دوسرا نمبر جو تھا وہ جماعت اسلامی کا تھا. شوقت اسلام کا جلوس نکالا، لوگوں نے سازشوں کے جال بچھا دیے اور ہندوستان سے مل کر وہ جوان پاکستان جو 23 سال 3 ماہ کا بھی ہوا تھا، وہ 2 لخت ہو گیا. اس میں ہمارے کرتوتوں کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی؟ اپنے کرتوتوں کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ اسرائیل نے آ کے کرنا ہے. جو جرائم کیے ہیں اس کی توبہ کر لو اور سیدھا رستہ بنا لو. ہم نے توبہ نہیں کی. یہی پلٹن میدان جہاں پر گریٹ بنگالی کا نعرہ لگا، گریٹ پنجابی کا یہاں نعرہ لگا، پھر پختون کا نعرہ لگا، بلوچی کا نعرہ لگا، ہر جگہ سندھ کا نعرہ لگا تو سندھو دیش بنانے والوں نے آگ لگا دی. ادھر بھی اور ادھر بھی آگ لگی ہوئی. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک جگہ ہم نے گفتگو کی کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد ہم کچھ نہیں ہیں.
ان کا نہیں تم غلط کہتے ہو، ہم سب سے پہلے بنگالی ہیں. وہ کہتے کہ یونیورسٹی کی ایک طالبہ امیر گھرانے کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت سفید رنگ، بنگالیوں کے عموماً رنگ جو ہے وہ سانولے ہوتے ہیں، اس کا سفید گورا رنگ تھا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ دین کو چونکہ جانتی نہیں تھی، وہ 6 نکات کی ماری ہوئی تھی، تو وہ ہم سے بحثیں کرتی. میرے اس خاندان کے ساتھ فیملی ریلیشنز ہو گئے، تو ان کے گھر ہی بیٹھے ہوئے جب یہ گفتگو ہوئی کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ملک کب بچے گا، تو اس نے کہا نہیں، ملک ایک ہی صورت میں بچے گا کہ ہم تسلیم کر لیں کہ بنگالیز آر گریٹ اینڈ وی آر بنگالی. اس زمانے میں ہندوستان کی مدد سے مفتی بانی کے لوگ وہاں سے ٹریننگ لے کر آتے اور یہاں پر حملے کرتے مشرقی پاکستان میں. تو میں نے عرض کیا نا، اس کا رنگ بھی پنجابیوں جیسا تھا. تو ایک دن جا رہی تھی، مفتی بانی کے لوگوں نے اسے پنجابن سمجھا اور اٹھا لیا. اس کی عصمت دری کی کہ مجھے نہیں پتا تھا. میں ان کے گھر گیا تو میں نے کہا کہ فلان کہاں ہے، تو وہ اندر سے باہر نہیں آ رہی، تم کہو گے تو شاید آ جائے. تو جب میں نے اسے بار بار کہا کہ میں باہر تو آؤ، بات تو سنو، اندر سے وہ اپنے آپ کو بند کر رکھا ہے. وہ تیزی سے اس وقت باہر آئی اور اس نے کہا بھائی آپ سچ کہتے تھے، ہم پاکستانی ہیں، بنگالی نہیں ہیں. ان کا اتنی جلدی یہ موضوع کیسے ہو گیا کہ نہیں اب تو ساری دنیا لٹ گئی. مجھے پنجابن سمجھ کے میرے ہی بھائی بنگالی مجھے اٹھا کے لے گئے اور پوری رات میرے سے عصمت دری کرتے رہے. اس کا تو بات سمجھ آ گئی، لیکن عزت لوٹانے کے بعد لیکن ہمیں نہیں سمجھ آئی، ہمیں نہیں سمجھ آئی. پھر آسمان نے اسی پلٹن میدان کے اندر ایک منظر اور دیکھا. 20,000 سے 24,000 نوجوان بیٹیاں اس شان سے وہاں پہ آئیں کہ ان کے جسم پر کپڑے کی ایک تار بھی نہیں تھی. کچھ کے پاس ان کے بچے تھے، جو گود کے بچے، اس سے انہوں نے اپنی چھاتیوں کو ڈھانپا ہوا تھا. تو مفتی بانی کے لوگ جو انہیں لے کر آئے، جہاں اندر محترم نیازی صاحب ہتھیار پھینک رہے تھے، اس کے باہر یہ معاملہ ہو رہا تھا. این اسی لمحے کہ مفتی بانی والوں نے ان کے بچوں کو ان سے چھین کر ان کی چھاتیوں پہ ہی رکھ کے کاٹ دیا. پھر آسمان نے ان بیٹیوں کی چیخوں کو سنا جن کو یہ مسلمان ہی جو اللہ اس کے خلاف دور ہو چکے تھے، جو اس ملک کے اندر اللہ کا دین غالب نہیں دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے ان کی عصمتوں کو لوٹا. اور اس کے بعد ان لڑکیوں کو ہندوستانی فوج جس نے ان کی مدد کی تھی ان کے حوالے کر دیا. اور اندر ہم نے ہتھیار پھینک دی. مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ہو گیا.